ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں۔ دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں انل منکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ، بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے۔ یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی، لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے۔ وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے۔ وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکری، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی، سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں، کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی، ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں۔ جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے۔ جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی صبر ہے۔ اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے، آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے، آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے، وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے، پھر تو دائی نہ ہوا بندہ۔ بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good۔ اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں۔ نمبر 1 نالج، علم۔ نمبر 2 جینٹلنس، جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ۔ اور نمبر 3 پیشنس، صبر۔ یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری، یہ 3 چیزیں۔ نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ۔ ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا۔ جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ، کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے، پیار سے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص سے بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ ڈسٹرائے نہیں کرنا، ریفارم کرنا ہے۔ اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ، جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو۔ ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ، یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ۔ پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق؟ کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں، اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے، تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے۔ نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ، اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس۔ اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی۔ So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them۔ اللہ صحابہ کو، انبیاء کو یہ میسج دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے، جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا، اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے۔ بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے، یہ چھوڑ دیں یہ چیز، یہ کیوں نہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری، یہ صحابہ کو میسج ہے، ہمیں میسج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو۔ ایوری ون ہیز دیئر ٹائم، آپ کا کام ہے میسج دینا بس، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے۔ It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day۔ جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو، تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا۔ یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری۔ تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے
اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا, اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے, مشہور بھی تھے, ایلیٹ کلاس کے وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے, ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ, اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ, اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی, اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی ہے. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے, وہ کوریڈور تھا لمبا سا, سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئے؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ اس کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں, نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا, اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces, but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ, وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی, ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا, اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے, اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا, وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا, اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے, تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس, اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے, برائی سے روک, اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو. صبر کر, جو بھی علی ما اصابک, جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے, اس وقت صبر ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے, آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, ویریلی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ امور بہت عظیم ہے, اسٹرانگ ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر, اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں, میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ ٹرائی, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے, بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا, 6 سٹیجز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, گریف آ جائے شدید آپ کو, پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس, اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل, انکار اس چیز کا, اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ, کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے, میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس پہ آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن, نیچرل ہے, کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے, جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں, کیونکہ
آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے آپ صابر بن جائیں گے، لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبر ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے حوالے سے بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these three aspects together is called beautiful patience. فَصَبْرٌ جَمِيل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، کوئی کلیمٹی آ گئی، بیماری آ گئی تو اس پر صبر، تو یہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيل. سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سورہ معارج ورس نمبر 4. سو بی پیشنٹ ود بیوٹیفل پیشنس، صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ، بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں، ٹھیک ہے نا. ہم بے صبر کیوں؟ ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے، اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے، تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے، وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے، لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں، ایک ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو، جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے ہیں، مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کلر کیا ہونا چاہیے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے، اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا، کسی بھی نیک انسان سے، اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی، اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے، کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses. یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter.
اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا, ایکسیپٹنس. 6 اسٹیج آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں, اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک بچہ تھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے. بڑا ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا. بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں, والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو, نہ ایکسیپٹ کرو اسے. ٹھیک ہے نا, نمازیں چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ, یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے. انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے, نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو.